کہ اب مسلمان تب خوش ہوتا ہے جب اس کی نظروں کے سامنے کوئی ماں بہن بیٹی ناچ رہی ہو، وہ بھی چھوٹے کپڑوں میں۔ مسلمان سکرول کرے گا سکرول کرے گا سکرول کرے گا، اور یہ سکرولنگ تب جا کے رکے گی جب اس کی نظروں کے سامنے کوئی اپنے جسم کا تماشا دکھا رہا ہوگا۔ قرآن کی آیت آئی اوپر، نبی کی بات آئی اوپر، اسلامک کنٹینٹ آیا اوپر، بے حیائیوں کو پھیلانے والے آ گئے سٹاپ۔ کوئی خوبصورت چہرہ آ گیا دیکھو، کوئی ناچنے گانے والا آ گیا دیکھو، کوئی شوبازیاں کرتے ہوئے سامنے آ گیا روکو دیکھو۔ عجیب، یہ کیا ہے؟ ایسی زندگیاں گزار کے ہم لوگ محشر میں کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، اور پھر جب اللہ ہم سے کہے گا کہ میں نے زندگی دی تھی کہاں گزاری، یعنی جوانی دی تھی کہاں گزاری، پیسے کہاں سے کمائے تھے، ان پیسوں کو استعمال کہاں پر کیا تھا، علم پر کتنا عمل کیا تھا، کیا جواب دیں گے ہم اللہ؟ ایکچولی میں اللہ کی بغاوتوں میں ہم اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ دلوں کی جو کنڈیشن ہے وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکی ہے۔ دنیا اور اس پہ موجود وہ سو کولڈ کامیابیوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر ہم نے اپنے آپ کو اس دنیا کی عادت ڈلوا دی ہے۔ ہمارا دل دنیا سے متاثر ہو چکا ہے، دنیا کا نفع نقصان محبت نفرت صحیح غلط سب کچھ سمجھ آتا ہے۔ اچھی بات ہے، آنا چاہیے، شعور کا ایک حصہ ہے، لیکن غلطی ہماری یہ ہے، جرم ہمارا یہ ہے کہ ہم نے آخرت کو وہ ویلیوز نہیں دی جو کہ دینی چاہیے تھی، آخرت کو اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھا جتنا کہ سمجھنا چاہیے تھا۔ ایک ادنا سے فقیر سے لے کر بڑے بڑے بادشاہوں کی یہ بھاگ دوڑ ہے کہ اسے دنیا ملے، فقیر بھی تھک جاتا ہے، بادشاہ بھی تھک جاتے ہیں، لیکن دنیا ان کو اتنی ہی ملتی ہے جتنی کہ ان کے نصیبوں میں ہوتی ہے، جو اللہ نے لکھی ہوتی ہے۔ ہم دیندار بننے کے بجائے دنیا دار بن گئے۔ آئے تھے اللہ کا پرچم پوری دنیا پر لہرانے کے لیے، لیکن نفس اور ہوس کی خواہشوں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ان خواہشوں کو پورا کرتے کرتے تو میں اپنے آپ کو ہی بھول گیا کہ میں کون ہوں۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وان اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی فاغفر لکم۔ اے میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لہٰذا مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ کاش ہمیں ان الفاظوں کے اندر چھپی وہ محبت جو اللہ ہم سے کرتا ہے وہ سمجھ آ جائے، وہ مغفرت سمجھ آ جائے کہ جس مغفرت کا فائدہ اٹھا کر بڑے سے بڑا مشرک بھی، بڑے سے بڑا کافر، بڑے سے بڑا گنہگار بھی پاک صاف ہو سکتا ہے۔ وہی بات کہ جب بات اللہ کی آئے گی دل نہیں چاہے گا، بھاڑ میں جائے وہ دنیا جو تمہارے حیا کے پیچھے، بھاڑ میں جائے وہ محبت جس کا مقصد تمہارے جسم سے کپڑے اتارنا ہے، بھاڑ میں جائے وہ وعدے وہ قسمیں جنہیں لوگ اپنا ہتھیار بنا کر تم پر چلائیں گے اور تمہیں الجھنوں کے اور بے چینیوں کے حوالے کریں گے۔ اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل نہیں کرنا جو کل عزتوں کے اور حیا کے جنازے نکالیں گے، ایک دوسرے کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر بہت گندے فیصلے کریں گے۔ یہ جسموں کے شوقین اپنا شوق پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کو بیوقوف بنائیں گے۔ آپ نے اپنی حیا کا سودا نہیں کرنا، آپ نے شریعت کا مذاق نہیں بنانا۔ ایک گفٹ، دو چار میٹھی باتوں کی وجہ سے اپنی حیا کے سودے نہیں کرنے۔ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد کوئی محبت ساتھ نہیں جاتی، کوئی دولت ساتھ نہیں جاتی، کسی کے کیے گئے وعدے اور اٹھائی گئی قسمیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ مرنے کے بعد ہم اکیلے، ہر طرح سے اکیلے۔ تو دنیا کے حوالے خود کو نہ کرو۔ نہیں چاہیے ہمیں محبت ہے، ہمیں صرف اللہ چاہیے، کوئی نہیں ہے تمہارا اللہ کے علاوہ۔ تو پلیز اپنے حیا کے سودے مت کیجیے گا، اپنے آپ کو بچا کے رکھیے گا ان لذتوں سے جن کے مل جانے کے بعد انسان بے چینی اور بہت ساری الجھنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ نے اپنی عزتوں پر، اپنی حیا پر پہرے دینے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چیز، ایک باپ کے 4 بیٹے تھے اور وہ ہر وقت آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، ان کا اتفاق نہیں تھا، ان کا اتحاد نہیں تھا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ وہ ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنے کو دوڑتے تھے، اس کے پاس یہ کیوں ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ باپ ہر وقت ان کو یہ سمجھاتا رہتا تھا کہ بیٹا یونائٹ رہو، اکٹھے رہو، ایک طرح سے رہو، اونچ نیچ کا فرق نہ رکھو، آپس میں محبت سے رہو، اتحاد سے رہو۔ لیکن وہ باپ کی نہیں سنتے تھے، ہر وقت لڑتے تھے، ہر وقت جھگڑتے رہتے تھے، میں ٹھیک ہوں، یہ غلط ہے، وہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، وغیرہ وغیرہ کی گیمز چل رہی تھی ان میں۔ ایک دن باپ کو ترکیب سوچی، باپ نے چاروں بیٹوں کو بلایا اور ہر بیٹے کے ہاتھ میں ایک ایک لکڑی کا ڈنڈا دی، سٹک دی، اور ان سے کہا کہ اس سٹک کو توڑیں۔ تو ہر بیٹے نے اس سٹک کو ہاتھ میں لیا، تھوڑی سی فورس لگائی اور وہ سٹک ٹوٹ گئی۔
دوسرے بیٹے نے فورس لگائی وہ بھی ٹوٹ گئی، تیسرے بیٹے نے فورس لگائی وہ بھی ٹوٹ گئی۔ اب باپ نے 4 لکڑیاں ایک ایک بیٹے کو دیں اور ان سے کہا کہ بیٹا اب انہیں توڑ۔ تو جیسے کہ اگر آپ کہیں 1 2 3 4 یہ 4 سٹک ہے، تمام بیٹوں نے بہت زور لگایا، بہت فورس لگائی، لیکن وہ 4 اکٹھی لکڑیاں ان سے نہ ٹوٹی۔ باپ نے کہا کہ جب تک تم لوگ اکیلے رہو گے، جب تک تم لوگ جدا جدا رہو گے، اپنی سوچ، اپنے اوپینینز، ایک دوسرے کو غلط کہنا، ایک دوسرے سے اختلاف رکھنا، جب تک اکیلے رہو گے تو دنیا بہت ہی آسانی سے تم لوگوں کو توڑ دے گی۔ لیکن اگر تم لوگ اکٹھے رہے، اگر تم لوگ اس گھٹے کی طرح رہے، تو دنیا بہت مشکل سے تمہیں توڑ پائے گی یا توڑنے میں ناکام رہے گی ہمیشہ۔ آپ کو پتہ ہے دیوبندی، سنی، وہابی، شیعہ، وٹ ایور جتنے بھی آپ لوگوں کے فرقے ہیں، پوری دنیا اگر ایک ہو جائے نا تب بھی آپ کو نہیں توڑ سکتی، تب بھی آپ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دنیا کو توڑنے کے لیے، تم لوگوں کو توڑنے کے لیے فرسٹ یہ ضروری ہوگا کہ تم لوگوں کو اکیلے کیا جائے، کسی کو دیوبندی کی فیلڈ میں لگا دیا جائے، کسی کو بریلوی کر دیا جائے، کسی کو سنی کر دیا جائے، کسی کو وہابی کر دیا جائے۔ جب تم لوگ اکیلے سڑکوں پر نکل پڑو گے نا، جب تم لوگ اکیلے راستوں پر نکل پڑو گے، یونائٹ نہیں رہو گے، اتفاق اور اتحاد ٹوٹ جائے گا تمہارا، تو دنیا بہت ہی آسانی کے ساتھ تم لوگوں کے لشکر کو ختم کر دے گی۔ لیکن اگر تم سب یونائٹ ہو گئے، ڈزنٹ میٹر کہ کس نسل سے ہو، کس قوم سے ہو، کس قبیلے سے ہو، کس فرقے سے ہو، اندر سے اسلام کے پلیٹ فارم پر یونائٹ ہو گئے، تو دنیا تم لوگوں کو کبھی نہیں توڑ پائے گی۔ دنیا کی ساری طاقتیں تھک جائیں گی لیکن تم لوگ نہیں ٹوٹو گے۔ دنیا نے کال پر بات کرنے کو محبت کا نام دیا ہوا ہے، گھر والوں سے چھپ چھپا کے ملنے کو محبت کا نام دیا ہوا ہے، یہاں تک کہ کچھ باولے قسم کے لوگ اپنی ڈیزائرز کو پورا کرنے کے لیے جسم سے کپڑے اتارنے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور اس کو محبت کا نام دیتے ہیں۔ ایک بہت بڑے وی آئی پی سے ریسٹورنٹ میں لے جا کر 1-2 وقت کا کھانا کھلا دینا، دن میں 25 دفعہ طوطے کی طرح آئی لو یو بولنا، آئی لو یو بلوانا، ان کی نظروں میں محبت ہے بھائی۔ تنہائیوں میں ایک دوسرے کو اپنے پاس بلانا، ایک دوسرے کو جو ہوس کے نشے میں نوچا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو ایکسپینسو سے گفٹس دے کر جو بدلے میں عزت، ایمان، حیا اور اللہ کا تعلق چھینا جاتا ہے، ہماری سو کالڈ دنیا اسے محبت کا رنگ دے رہی ہے۔ محبت کرنے کے لیے اس دنیا میں ایگزسٹ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، محبت تو چہرہ بھی نہیں دیکھتی۔ مجھے بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم سے محبت تھی کہ نہیں؟ تو آپ سب کہیں گے ہاں، نبی علیہ السلام کو ہم سے محبت تھی، لیکن تب تو نبی علیہ السلام ہمیں جانتے تک نہیں تھے، ہم تو اس دنیا میں آئے ہی نہیں تھے، تو پھر کیوں ایک شخص امت کی محبت میں راتوں کو اللہ کے سامنے رویا کرتا تھا؟ یعنی اس چیز سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محبت وجہ بنتی ہے انسان کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی۔ ہماری ساری محبتیں جو آج کل دنیا میں سوشل میڈیا پر چل رہی ہے، یہ محبتیں تو ہمیں جہنم کا مستحق بنا رہی ہے، ہمارے گناہوں میں اضافہ کر رہی ہے، سیدھے راستے پر لانے کے بجائے جو لوگ سیدھے راستے پر ہوتے ہیں ان کو بھی بگاڑ رہی ہے۔ یہ سارے کام جو ہے نا، یہ محبت کے نہیں ہے، یہ ہوس کے ہوتے ہیں، یہ نفس کے ہوتے ہیں۔ نفس چاہتا ہے کہ انسان ذلیل ہو جائے، شیطان چاہتا ہے کہ ایک انسان اللہ کی نظروں میں گر جائے، اس کی آخرت خراب ہو جائے، لہٰذا وہ دنیا کے اپوزٹ جینڈرز کے جھانسے دے کر ایک انسان کو دنیا کی شان و شوکت، دنیا کی رنگینیوں، دنیا کے مزوں میں لگا کر آخرت سے غافل رکھنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ جو ریئل محبت ہوتی ہے نا، وہ انسان کی اسٹرینتھ بنتی ہے، وہ انسان کو دنیا سے لڑنا سکھاتی ہے۔ ہماری محبتیں تو ہمیں زندہ لاش بنا رہی ہے۔ لڑکی بھی بیٹھی ہوئی ہے کمرے میں، میسج پہ میسج کیے جا رہی ہے اور ہنس رہی ہے، امی آوازیں دے رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں، کیریئر خراب ہو رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ اسی طرح سارے نوجوان لڑکے جاگتی آنکھوں سے سوئے ہوئے ہیں، 10 لوگوں میں بیٹھا ہوا شخص اپنی دنیا میں غائب ہے، ان کو اپنی تباہی نظر ہی نہیں آ رہی۔ یہ روزانہ جو اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ، جس معاشرے کے لڑکوں اور لڑکیوں کا ایسا سینس آف ہیومر ہو، اس معاشرے نے کیا ترقی کرنی ہے دنیا میں یا آخرت میں؟ جو اصل محبت ہوتی ہے نا، وہ گھر کی 4 دیواری پرووائڈ کرتی ہے، وہ ایک دوسرے کی عزت سکھاتی ہے، وہ مرد پر بھی ذمہ داریاں ڈالتی ہے اور عورت کو بھی ذمہ دار بناتی ہے۔ لیکن یہ جو محبت کے نام پہ نفس اور ہوس کے تماشے چل رہے ہیں نا، ان تماشوں میں انسان اپنے جسم سے کپڑے تک اتار دیتا ہے اور اس کو پتہ تک نہیں چلتا۔
اپنی حیا کے سودے کر لیتا ہے، اللہ رب العزت کی لمٹس کو کراس کر لیتا ہے، اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر کے چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ مرنے کے بالکل قریب ہو جاتا ہے لیکن ریئلائز نہیں ہوتا۔ تو خدا را اپنی جانوں پر یہ ظلم کرنا چھوڑ دیں۔ ابھی اللہ کا ایک فیصلہ ہوا نا کہ آ جاؤ میرے پاس، تو تمہارے جانو مانو کو خبر بھی نہیں ہونی اور تم نے 6 فٹ زمین کے نیچے اتر جانا ہے، اور تمہارے جانے کے بعد جو زندہ بچ گیا ہوگا نا یا بچ گئی ہوگی، اس نے کسی اور کے ساتھ مصروف ہو جانا ہے۔ آج اگر مردوں میں غیرت ختم ہو رہی ہے، عورتوں میں حیا ختم ہو رہی ہے، تو اس کا سب سے بڑا ریزن یہ دنیا کی سو کالڈ محبتیں ہیں، یہ جسموں اور شکلوں کے پیچھے بھاگ۔ اکیلا تو اتنا کہ دیکھنے کو اگر دیکھا جائے تو ہزاروں رشتہ دار، ہزاروں دوست، ہزاروں ارد گرد لوگ، لیکن پھر بھی تجھے اپنا آپ اکیلا لگ رہا ہے۔ حالت تیری یہ کہ تو دل کی گہرائیوں سے اللہ سے جڑنا چاہ رہا ہے، اور اعمال میرے اور تیرے ایسے کہ جو ہمیں دن بدن اللہ سے دور لے کے جا رہے۔ ہماری ہر نئی صبح نئے گناہ سے ہوتی ہے، اور ہماری ہر شام گناہوں پہ ہی ختم ہوتی ہے۔ ابھی بھی دل نہیں بھرا گناہوں سے؟ اور کرنے ہیں؟ کتنے؟ کب تک؟ سارے گناہ تو کر لیے ہم نے، اب کون سا ایسا ایک گناہ رہ گیا کہ جس کو کرنا باقی ہے؟ اور اس کو کرنے کے بعد یہ خیال کریں گے، یہ احساس کریں گے کہ یار اب بس، اب اللہ کے ساتھ کچھ لمحے گزارنے چاہیے۔ میری جان، میں لکھ کے دیتا ہوں تمہیں، سارے گناہوں کو کرنے کے بعد، ساری لذتوں کو ٹیسٹ کرنے کے بعد، لوگوں پہ بھروسے کرنے کے بعد، محبتوں کے دعوے کرنے کے بعد، حرام چیزوں میں انوالو ہونے کے بعد، سالوں سال اللہ سے غافل رہنے کے بعد بھی تجھے کبھی سکون حاصل نہیں ہو سکتا، تو کبھی اپنی لائف سے مطمئن نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر تو 5 منٹ سچے دل سے اللہ رب العزت کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر لے، 5 منٹ کے لیے جیتے جی اللہ کی ملاقات کو اگر امیجن کر لے، تو تجھے اپنی زندگی قیمتی لگنا شروع ہو جائے گی۔ تو وہ 5 منٹ ہی کافی ہوں گے تجھے بدلنے کے لیے۔ آج تو نفس کے ہاتھوں مجبور ہے نا۔ جس دن تو نے 2 منٹ اللہ کو سوچ لیا، اپنے کالے کرتوتوں کے بارے میں سوچ لیا، اور مرنے کے بعد اللہ کی ملاقات کو سوچ لیا نا، تو تیرے نفس کو لالے پڑ جائیں گے کہ یہ کیا سوچنے بیٹھ گیا، یہ تو اب مجھ پہ ظلم کرنا شروع کر دے گا، یہ تو مجھے اب کنٹرول کرنا شروع کر دے گا، یہ تو یہ فیصلہ کر لے گا کہ آج کے بعد نفس کو کوئی گناہوں کی خوراک نہیں دینی۔ تیرا نفس تیرے فیصلوں سے ڈرنا شروع ہو جائے گا، اور تیرا ضمیر تیرا ساتھ دے گا۔ تیرے اللہ کو تیری یہ ادا پسند آئے گی کہ میرے بندے نے بن دیکھے گناہوں سے توبہ کر لی، ابھی مجھ سے ملا ہی نہیں اور ملنے کی تیاری شروع کر دی۔ یہ گناہ کر سکتا ہے، یہ لذت اویل کر سکتا ہے، یہ دھوکہ دے سکتا ہے، یہ جھوٹ سے اپنی دنیا بنا سکتا ہے، یہ حرام کاموں میں انوالو ہو کے شہرت کما سکتا ہے، لیکن یہ ساری چیزوں سے منہ موڑ رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ یہ مان گیا کہ اس کا کوئی رب ہے، صرف اس وجہ سے کہ اسے یقین آ چکا ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اور اگر تو ایسا کرے گا نا تو تو عام بندہ نہیں رہے گا۔ لوگ بھلے تیری عزت نہ کرے، اللہ بڑی عزت کرے گا تیری۔ لوگ بھلے تجھے کچھ نہ سمجھے، بھلے لوگ تجھے چھوڑ دیں، لوگوں کا بیہیویئر تیرے ساتھ چینج ہو جائے، لیکن قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے انہی لوگوں کے سامنے اپریشیٹ کریں گے، تجھے اپنے گلے سے لگائیں گے، تجھے اپنے قریب کریں گے۔ تو مجھے فخر ہے تم پر کہ تم نے میری بات مانی، تم نے میرے رب پہ ایمان لایا۔ تو کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اپنے گلے سے لگائے؟ کیا تم اس پیغمبر کو نہیں دیکھنا چاہو گے کہ جس پیغمبر نے تمہارے لیے دعائیں کی؟ اس دن مجھے کال آئی، ایک بہن روتے ہوئے کہتی ہے مجھے خودکشی کرنی ہے۔ جب ریزن پوچھا، جی لڑکے کے پاس میری پکچرز ہیں اور وہ مجھے دھمکیاں لگا رہا ہے کہ اگر ملی نا، اگر آئی نا، تو میں تمہاری پکچرز جو ہے وہ آؤٹ کر دوں گا، میں تمہیں ایکسپوز کر دوں گا، میں تمہارے امی کو سینڈ کر دوں گا، ابو کو سینڈ کر دوں گا، بھائی کو سینڈ کر دوں گا۔ اور وہ لڑکی بیچاری اس سٹریس میں خودکشی تک کے پلانز بنا رہی ہے۔ اب یہ ظلم ہی ہوا نا کہ پہلے لڑکی کو بے وقوف بنایا، میٹھی میٹھی باتیں کر کے اس سے پکچرز منگوائی۔ غلطی لڑکی کی بھی ہے، کیوں کیا یقین، کیوں کیا اعتبار، کیوں کیا بھروسہ؟ جب اللہ نے کہہ دیا تھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، نہ کرو کسی پہ بھروسہ، نہ کرو کسی پہ اعتماد، نہ کرو کسی کا یقین۔ یہ لوگ میٹھی میٹھی باتیں کر کے تمہاری عزتوں کی دھجیاں اڑا دیں گے اور تمہیں سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ ہائے ہیلو سے بات سٹارٹ ہوگی اور اس ہائے ہیلو میں کپڑے تک اتر جائیں گے اور سمجھ نہیں آئے گی تمہیں۔ لیکن نہ لڑکی سنتی ہے نہ لڑکا سنتا، لڑکا اپنے نشوں میں، لڑکی اپنے نشوں میں۔ پھر جب ایسی آزمائشیں آتی ہیں تو ان کو لٹکنے کے خواب آتے ہیں، حرام کاموں میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور جب تھوڑی سی آزمائش آتی ہے پھر تو مرنا بھی ان کو حرام طریقے سے ہوتا ہے۔ تب وہ ظالم ہے وہ لڑکا۔ تو یار خدا کا واسطہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو یار؟ یہ نفس اور ہوس اور شہوتوں کے نشوں میں کون سی زندگیاں اختیار کر لی ہیں آپ لوگوں نے؟ اندھے ہو گئے ہو، بہرے ہو گئے ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایسا کون سا نشہ کیا ہوا ہے تم نے جو اللہ کی بات بھی اثر نہیں کر رہی، قرآن کی بات بھی اثر نہیں کر رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں بھی اثر نہیں کر رہی؟
او ظالم کیا کر رہے ہو؟ کیوں ظلم کر رہے ہو خود پر، لوگوں پر؟ ایک چھوٹی سی بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ دنیا تمہارے لیے ایک آزمائش ہے. اگر جنت کے شوق میں، اللہ کی محبت میں نیک اعمال نہیں ہو رہے تو جہنم کے خوف سے ہی برے اعمال سے رک جاؤ، ظلم سے رک جاؤ، بے حیائیوں سے رک جاؤ. قیامت کے دن جو ظالم لوگ ہوں گے نا وہ اندھیروں میں اٹھائے جائیں گے. اللہ سختی سے ان سے حساب کتاب کرے گا جنہوں نے لوگوں کی زندگیاں تنگ کی، جن کی وجہ سے لوگوں کی دنیا اور آخرت بگڑی. یہاں اگر وہ پکڑے نہیں گئے، یہاں اگر ان سے کسی نے پوچھا نہیں، کسی قانون کے ہاتھ ان تک پہنچے نہیں، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم بچ گئے. مر کے تو دیکھو ذرا ایک دفعہ، واللہ اتنی سخت پکڑ تمہارا انتظار کر رہی ہے نا، تمہاری چیخیں 7ویں آسمان تک جائیں گی. فرعون بھی کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، میری مرضی کے فیصلے چلیں گے، میں جس پہ چاہے ظلم کر دوں، مجھ سے کوئی نہیں یہ پوچھنے والا. جیسے ہی اللہ کے عذاب نے اس کو گھیرا، ساری اکڑ ٹھکانے آ گئی، جھک گیا اللہ کے سامنے، چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا میں سدھر گیا، میں لے آیا ایمان آپ پر، موقع دے دے. کوئی موقع نہیں ملا. ایسے ہی آج اگر اس دنیا میں کوئی بھی ظالم ہے، کوئی بھی کسی دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے کسی کی زندگی برباد ہو رہی ہے، کسی کی عزت برباد ہو رہی ہے، کسی کا ایمان خطرے میں، واللہ ایسے ظالموں کی پکڑ بہت سخت ہونے والی. سیدھے سادے یہ کتنا معصوم ہے یار، تو کتنا پیارا ہے، تو تیرا دل کتنا صاف ہے، تو کتنا بھولا بھالا ہے، کتنی فکر کرتا ہے نا تو لوگوں کی. وہ غم کہ جو اگر سینے میں دبا رہے تو سانس لینا مشکل ہو جاتی ہے انسان کے لیے. اور دیوانے تو نے اس غم کو سالوں سال اپنے سینے کے اندر رکھا ہوا ہے، ابھی تک کسی سے شیئر ہی نہیں کیا کچھ. کوئی ملا نہیں نا تجھے تیری طرح کا، ہے نا؟ دنیا پہ چھوٹی موٹی آزمائشیں آتی ہیں، دنیا کی چیخیں نکل جاتی ہیں، لیکن تو کتنی ہمت والا انسان ہے یار، کتنا صبر ہے تجھ میں کہ تو بڑی بڑی آزمائشوں سے بھی لڑ لیتا ہے، وہ بھی اکیلے. اچھا چھوڑ ان ساری چیزوں کو، یہ بتا اللہ یاد آتا ہے؟ یہ بتا اس کی کمی فیل ہوتی ہے؟ یہ بتا جب آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو یہ احساس تجھے ہوتا ہے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے؟ جب تو تنہائیوں میں ہوتا ہے اور دنیا کی بے رخیوں سے اور تلخ باتوں سے جب بیزار ہو کے رو رہا ہوتا ہے، تو تجھے تیرا رب اپنے ساتھ محسوس ہوتا ہے؟ رب پہ محبت آتی ہے نا؟ چاہتا ہے نا تو کہ بس اللہ ہی اللہ ہو تیری لائف میں. ہاں، تو یہ جو اللہ کی کمی تجھے فیل ہوتی ہے، یہ جو اللہ سے تجھے اپنا آپ لوئل سا لگتا ہے، یہ تیری اسی سٹرگل کا نتیجہ ہے جو تو سہ رہا ہے، جو تو برداشت کر رہا ہے. ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں تمہاری، اپنی زندگی کو بدل لو اللہ کے لیے. آج ہی فیصلہ کر لو. صحابہ نے تو اللہ کے لیے جانیں دی تھی، مال دے دیا، گھر چھوڑ دیے، رشتے چھوڑ دیے. تم نے صرف گناہوں کو چھوڑنا ہے، تم نے صرف ناچ گانے کو دیکھنا اور کرتا چھوڑنا. اگر اتنی چھوٹی چھوٹی سٹرگلز بھی تم اللہ کی لیے نہ کر سکو، کیا فائدہ اس بات کا؟ کیا فائدہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا؟ ہم نے تو اللہ کے ناموں پر اپنی جانیں دینی تھی، اپنا گھر بار، یار، مال، دولت سب کچھ قربان کر دینا تھا اللہ کے لیے. لیکن ہم اپنے نفس کو نہیں قربان کر پا رہے، گناہوں سے دور نہیں ہو پا رہے. تو کیا فائدہ؟ کیوں آیا ہم اس دنیا میں؟ کیا کر رہے ہیں اس دنیا میں؟ مقصد کیا ہے میرا اس دنیا میں؟ اگر میں اللہ کو راضی نہیں کر رہا تو پھر میں اس دنیا میں کیا کر رہا ہوں؟ میرے رونے دھونے کو نہ دیکھو، میں ابھی بھی تمہارے ساتھ پوئل نہیں ہوں. ذرا سا سوچ لو کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہو کر جب اللہ سے تمہارے لیے بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہوں گے، خیر مانگ رہے ہوں گے، تو ان کی کیا سچویشنز ہوتی ہوں، وہ تمہارے لیے کس حد تک تڑپے. انہوں نے اپنی نیند کو ڈسٹرب کیا تمہارے لیے، اللہ سے مانگا، اور آج تم اس کے امتی ہو کر ناچ رہے ہو، آج تم اس کی امتی ہو کر گا رہے ہو، آج تم اس کی امتی ہو کر لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہو. کیا کر رہے ہو؟ کیوں کر رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے فیس کریں گے ہم سب؟ آخر کب تک ہم نفس کے غلام بنے رہیں گے؟ کب تک دنیا کے پیچھے بھاگتے رہیں گے یار؟ میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ نبی کی قربانیوں کو ضائع مت کرے. اس امت کے لیے اس نے بہت ساری دعائیں مانگی ہے، ایک ایک نوجوان کے لیے اللہ سے گر گرا کے روئے ہیں، اور آج وہی نوجوان اللہ اور نبی کی سنتوں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. ہمارے دل اتنے سخت کیسے ہو سکتے؟ ہمارے دل اتنے سخت کیسے ہو سکتے؟ ہم اللہ کی محبت کو کیسے اگنور کر سکتے؟ پلیز اپنے نبی کو شرمندہ نہ کرو،
پلیز دو چار پناہوں کی وجہ سے اللہ سے دور مت جاؤ. اس زندگیوں کو بدل دو پلیز. اللہ فرما رہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے یہ زندگی اور موت اسی لیے بنائی تاکہ میں یہ دیکھ سکوں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. وہ رب جو شارک کے بھی قریب ہے تمہارے، وہ رب جو کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ میرے بندے تو جہاں کہیں بھی ہے میں تیرے ساتھ ہوں، اور تو جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. لیکن ہم اللہ کو دکھا کیا رہے ہیں؟ ناچنا گانا، پارٹیاں، ہینگ آؤٹس، اپنے کپڑوں کا سائز آہستہ آہستہ شارٹ کر کے دکھانا. ہم یہ دکھا رہے ہیں اللہ کو کہ ہم دھوکہ دینے میں بہت ایکسپرٹ ہیں، کسی کی زندگیوں کو اجاڑنے برباد کرنے میں بہت ایکسپرٹ ہیں، حرام کمائیاں چھٹکیوں میں کرتے ہیں. اللہ کے بندو فیصلہ کریں، بہت دیر ہو جائے گی.